کلفٹن کراچی میں واقع موہٹا پیلس کو پاکستان کا تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی طرح یہ پرشکوہ عمارت بھی ایک دولت مند نے اپنی محبوب اہلیہ کے لیے بنوائی، لیکن آج اس کے ارد گرد آلودگی اور کنکریٹ کا بے ہنگم جنگل موجود ہے جس نے اس کا حسن گہنا دیا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس ٹھنڈی سمندری ہوا نے موہٹا پیلس میں مقیم شیورتن موہٹا کی بیوی کو صحت بخشی تھی، وہ اب بھی چلتی ہے، لیکن آلودہ فضا کی وجہ سے اپنی تاثیر کھو بیٹھی ہے۔ موہٹا پیلس کی چھت سے آج بھی سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ منظر اتنا دلفریب نہیں رہا جتنا قریب ایک صدی پہلے تھا۔ اب اس کے ارد گرد کنکریٹ کا جنگل اگ آیا ہے جو دیکھنے میں بدنما لگتا ہے۔ قریباً 450 سال پہلے ایک شہنشاہ نے اپنی ملکہ سے محبت کی یادگار تاج محل بنوائی۔ شاید شاہجہاں کے نزدیک تو یہ عمارت صرف ممتاز محل کا مقبرہ ہی ہوگی، لیکن آج یہ دنیا بھر میں پیار کی سب سے بڑی علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ جب ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا تو دوسرے پیسے والے کہاں پیچھے رہتے۔ ساحر لدھیانوی کے شکوے کی پرواہ کیے بغیر کراچی کے ماڑواری تاجر رائے بہادر شیورتن موہٹا نے بھی اپنی بیوی کے لیے کراچی میں ایک شاندار محل کھڑا کر دیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ممتاز محل کے برعکس شیورتن کی اہلیہ زندہ تھیں، لیکن ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر انہیں ساحل سمندر کے قریب رکھا جائے تو سمندری ہوا سے ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سیٹھ شیورتن نے ٹھان لی کہ بحیرہ عرب کے کنارے ایک ایسا خوبصورت محل بنائیں گے جس کی نظیر پورے کراچی میں نہیں ملے گی۔ رائے بہادر شیورتن موہٹا کا شمار کراچی کے سب سے مالدار افراد میں ہوتا تھا اور وہ شہر کی ایک معروف سماجی شخصیت بھی تھے۔ ان کا خاندان کولکتہ سے آ کر کراچی میں آباد ہوا اور انہوں نے صنعتی شعبے میں نام کمایا۔ شیورتن کا جہاز رانی اور جہاز سازی کا کاروبار تھا، اس کے علاوہ شوگر اور سٹیل ملیں بھی تھی۔ ان کے کراچی میں کئی گھر تھے، لیکن سن 1933 میں تعمیر ہونے والا موہٹا پیلس ہمیشہ ان کا پسندیدہ رہا۔ سیٹھ شیورتن موہٹا نے کلفٹن کے ساحل پر بنگلہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں راجستھان کے نوابوں کے محل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نظر انتخاب ماہر تعمیرات آغا احمد حسین پر پڑی، جو اس وقت کراچی میونسپلٹی میں خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن ان کا زیادہ وقت راجستھان میں گزرا تھا۔ آغا احمد حسین کو برصغیر کے اولین مسلمان ماہرین تعمیرات میں شمار کیا جاتا ہے، جو موہٹا پیلس سے قبل کراچی کی دو اور مشہور عمارتوں ہندو جم خانہ اور کراچی چیمبر آف کامرس کے نقشے تیار کر چکے تھے۔ ان کا خاندان آج بھی کراچی میں رہتا ہے اور اپنے خاندانی ورثے پر ناز کرتا ہے۔ موہٹا پیلس کو پہلی بار دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ واقعی راجستھان کے کسی محل میں کھڑے ہیں۔ ابھی کوئی دروازہ کھلے گا اور کوئی راجہ مہاراجہ اپنے مصاحبوں کو ساتھ لیے محل کے باغ میں ٹہلنے لگے گا۔ موہٹا پیلس کی پوری عمارت جے پور فن تعمیر کے زیر اثر ڈیزائن کی گئی ہے، جس میں مغل طرز تعمیر کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا گلابی پتھر جودھ پور جبکہ پیلا پتھر گجری کے علاقے سے لایا گیا تھا۔ عمارت کی خاص پہچان گنبد، محرابیں اور مینار ہیں، جو موہٹا پیلس کو اس دور کے کراچی کی دیگر عمارتوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ 2 منزلہ محل میں 16 کشادہ کمرے ہیں، بیرونی دیواروں پر گل بوٹوں اور پرندوں کی اشکال پتھر پر تراشی گئی ہے۔ آغا احمد حسین مقامی تاریخ سے بخوبی واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موہٹا پیلس میں مکلی کے مزارات پر کندہ نقش استعمال کیے۔ برما ٹیک لکڑی کے دروازے، کھڑکیوں پر سٹینڈ گلاس کا کام کیا گیا ہے۔ محل کے اندر پوجا کے لیے شیو کا مندر بھی بنایا گیا تھا، جس کا کوئی نشان موجود نہیں۔ عمارت کے اطراف خوبصورت اور وسیع باغیچہ تھا جس میں لگے فوارے آج بھی کام کرتے ہیں۔ اتنی چاہت سے بنائے گئے گھر میں تریاق کی تاثیر کیوں نہ ہوتی۔ شیورتن موہٹا کی اہلیہ پر کراچی کی سمندری ہوا نے اثر کیا یا یہ رائے بہادر کی بے بہا محبت تھی، وجہ جو بھی ہو وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس موقع پر جو جشن صحت یابی منایا گیا وہ سیٹھ شیورتن کی سماجی شخصیت اور ان کے محل دونوں کے شایان نشان تھا۔ جشن کی تقریبات میں شہر کی سرکردہ شخصیات کو دعوت دی گئی۔ یہاں تک تو شیورتن اور ان کی پتنی کسی دیومالائی کہانی کے کردار لگتے ہیں، جو ظالم جادوگر کے چنگل سے نکل کر اپنی بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگتے ہیں۔ لیکن اس سٹوری میں ٹویسٹ ابھی باقی ہے۔ میاں بیوی کی یہ خوشی چند ہی برس چلی اور پھر سن 1947 کا سال آ گیا۔ پاکستان مارز وجود میں آیا تو وفاقی دارالحکومت کا قرۂ فال کراچی کا نام نکلا۔ سرکاری دفاتر کے لیے عمارتوں کی کمی محسوس ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ جن کے پاس ایک سے زائد گھر ہیں ان کا ایک مکان حکومت اپنی تحویل میں لے گی۔ گھروں کی تلاش شروع ہوئی تو سرکاری افسر دوڑائے گئے۔ کسی ظالم کی نظر شیورتن کے موہٹا پیلس پر پڑ گئی اور یوں یہ محل حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ سیٹھ شیورتن تلملائے تو بہت لیکن کچھ نہ کر سکے اور دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑ گئے۔ سال ہر سال تک موہٹا پیلس وزارت خارجہ کے ٹائپ رائٹروں کے شور سے گونجتا رہا۔
डेढ़ दिहाई यूं गुजरी और फिर दारुल हुकूमत कराची से पहले रावलपिंडी और फिर नए तामीर होने वाले शहर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाते जाते सरकारी कारिंदे इस महल की चाबियां बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह ताला अलैह की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को थमा गए, जिन्हें ये इमारत जिन्ना की बम्बई की रिहाइशगाह के बदले दी गई थी। फातिमा जिन्ना की निस्बत से ये इमारत कसर फातिमा कहलाई, जो आज भी हुकूमती कागजों में इस इमारत का सरकारी नाम है। शिवरतन की तरह फातिमा जिन्ना ने भी मोहट्टा पैलेस को सीने से लगा कर रखा। वो इतने बड़े घर में तन्हा रहा करती थी, लेकिन ये उन्हें पसंद था। वो अक्सर अपनी शामें महल की छत पर गुजारती, जहाँ समंदर का दिलफरेब नज़ारा उन्हें खूब भाता था। करीबी सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी और रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार पर हर जुमेरात होने वाली महफिल समा वो यहाँ बैठकर सुना करती थी। मोहट्टा पैलेस में वो हर साल 11 सितंबर को अपने प्यारे भाई मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी मनाया करती थी। महल से मुत्तसिल बागीचे में शामियाने लगाए जाते और शहर की एक मखसूस दुकान से बिरयानी की देगे मंगवा कर लोगों को खाना खिलाया जाता। इसी इमारत से मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उस वक्त फौजी आमिर जनरल मोहम्मद अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लिया और धांधली की वजह से शिकस्त भी खाई। फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उनकी बहन शीरी जिन्ना ने सन 1980 में अपने इंतकाल तक यहीं कायम किया, जिसके बाद वरसा की बाहमी चपकलिश के बाइस इमारत को मुकफ्फल कर दिया गया। कई साल तक मोहट्टा पैलेस के दरो दीवार पर गर्द जमती रही, लेकिन फिर सिंध हुकूमत को ख्याल आ ही गया और 90 की दिहाई में 70 लाख रुपए की रकम से इमारत को खरीद कर इसकी तज़य्युन और आराइश की गई। मोहट्टा पैलेस को सकाफती वर्सा करार देकर इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया, जहाँ सारा साल फनून लतीफ़ा से मुतालिक नुमाइशों का इनेकाद किया जाता है। इस तरह ये तारीखी इमारत अब कराची की सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। मोहट्टा पैलेस की देखभाल एक खुद मुख्तार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करता है, जिसमें शहर की सरकर्दा समाजी शख्सियात शामिल हैं। मोहट्टा पैलेस आने वालों के लिए जो चीज़ खुशगवार हैरत का बाइस बनती है, वो यहाँ रखे गए धात और पत्थर के मुजस्मे हैं, जो किसी ज़माने में शहर के मारूफ अवामी मुकामात पर नस्ब थे। इनमें से सबसे मशहूर कराची के फ्रेयर हॉल में नस्ब मलिका विक्टोरिया का मुजस्मा है, जो सन 1960 के अशरे के दौरान शहर में होने वाले फसादात के बाद से वहाँ से हटा दिया गया था। राय बहादुर शेवरतन मोहट्टा का अपनी बीवी से मोहब्बत का मजहर मोहट्टा पैलेस आज भी कराची की हातम अलवी रोड पर जूं का तूं मौजूद है। लेकिन अब न शेवरतन है और न ही उनकी महबूब बीवी। आज इस महल के दरवाजे आम आवाम के लिए खुले हैं, जो इन दरो दीवार को दिल भर कर देख सकते हैं, जहाँ कभी शेवरतन और उनकी बीवी रहा करते थे। इमारत के गिर्द बने बाग में नंगे पांव टहल सकते हैं, जहाँ कभी रात गए तक चलने वाली महफिलें मुनक्किद होती थी, और उन फवारों से छलकते पानी से अपने हाथ भिगो सकते हैं, जहाँ कभी मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह शाम की चाय पिया करती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।